اللہ الرحمن الرحیم ولا یحسبن الذین، اور نہ گمان کرنا ان کو یبخلون بما آتاہم اللہ، جو بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے، وہ بہتر ہے واسطے ان کے، بلکہ وہ شر ہے واسطے ان کے، ان قریب تو پہنائے جائیں گے ما بخلوا، جو انہوں نے بخل کیا بھی ساتھ اس کے یوم القیامہ، دن قیامت کے، فللہ میراث السماوات والارض، ان قریب توق پہنائے جائیں گے۔ اس کی تفسیر حدیث میں ہے، بخاری میں، یہ توق کیا ہوگا؟ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ واجبی نہیں دیتے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ان کا سونا چاندی مال متاع اللہ رب العزت ایک گنجے سانپ کی شکل دے دیں گے۔ گنجا سانپ اس لیے فرمایا کہ گنجے کی زہر زیادہ ہوتی ہے، گنجے کی زہر زیادہ ہوتی ہے، گنجا سانپ ہوگا، گنجا، اور وہ پورا اس کے گردن سے لپٹ جائے گا اور اس کے جبڑوں سے پکڑے گا، جبڑوں سے پکڑ کے پھر بولے گا بھی صحیح کہ میں گنجا ہوئی ہوں، او پرانا گنجا، وہی میں گنجا آ گیا، آنا کنزوں کا، آنا مالوں کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا سونا چاندی، اور وہی کنز ہوں جس کو تو چھپا کے رکھا کرتا تھا۔ یہ یتفقون کا معنی، اور نیچے رکھا ہے سانپ بنا کر، اب بول نہیں رہے اور سبق بھی نہیں چل رہا، سانپ بنا کر ماتا خلو بھی، جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس کے یوم القیامہ، دن قیامت کے، وللہ میراث السماوات، مطلب کیا ہے؟ حماقت ہے، یہ مال متاع ہمیشہ رہ جائے گا، سونا چاندی خزانے یہ رہ جائیں گے۔ فرمایا کتنے بے وقوف ہیں، اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ للہ میراث، یہ کل مر جائیں گے اور سارا مال کا وارث اللہ ہوگا، اور اس اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، حالانکہ للہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، سب مر جائیں گے، اللہ ہی باقی ہوگا، واللہ بما تعملون خبیر، گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، یہ کیا آ گیا؟ للہ ہے، نام اختصاص کا ہے، اور للہ کی تقدیم اثر کے لیے ہے، اور فرمایا آسمان و زمین کا اللہ ہی وارث، آسمان و زمین کا اللہ ہی، کا اللہ نبی وارث، اللہ ہی وارث، میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر، لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق سن لیا اللہ نے، قول بکواس، الذین، ان کا، قالوا، کہا جنہوں نے، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم امیر ہیں، ہم غنی ہیں، سنکتب، ضرور لکھوائیں گے ہم، ما قالوا، جو انہوں نے کہا، فقتلہم، اور قتل کرنا ان کا، الانبیاء، نبیوں کو، بغیر حق، نا حق طور پہ، فنقول، اور ہم کہیں گے، ذوقوا، چکھو، عذاب الحریق، عذاب جلانے والا، ذالک بما قدمت، یہ بسبب اس کے کہ آگے کیا ان کے ہاتھوں نے، وان اللہ، اور یہ اس لیے کہ اللہ پاک لیس بظلام، نہیں ہے ذرا بھی ظلم کرنے والا، للعبید، اپنے بندوں کے لیے۔ قالوا ان اللہ فقیر، دو باتیں سمجھنی، ایک تو یہ قالوا کا قائل کون ہے؟ کہا انہوں نے اللہ فقیر ہے، کس بے ایمان نے کہا؟ تو جامع البیان میں، تفسیر جامع البیان وغیرہ میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
یہودیوں کے دارالعلوم میں گئے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب سے بڑے مدارس ان کے تھے، بڑے بڑے دارالعلوم، بڑے بڑے جامعہ اور بڑے بڑے مدارس تھے. تو ایک مدرسہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے، تو وہاں پر ان کا ایک شیخ التورات بیٹھا تھا، بڑا علامہ تھا، اور حضرت اقدس. تو اس کے ارد گرد طالب علم جمع تھے، کوئی پاؤں دبا رہا تھا، کوئی حضرت صاحب کے کندھے دبا رہا تھا، کوئی حضرت صاحب کے پاؤں پر بوسہ دے رہا تھا، کوئی کچھ، اور سارا مجمع لگا ہوا تھا. حضرت صدیق اکبر پھر گئے کہ آپ کو پتہ ہے بھائی مسئلہ آ جائے نا سمجھ، یہ پھر مسئلہ بیٹھنے نہیں دیتا. یہ جو مولوی بیچارے بیان نہیں کرتے انہیں سمجھ ہی کوئی نہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. خیر ابو بکر صدیق تو سیدھا چلے گئے اور جاتے ہی حضرت صاحب کو فرمایا مہربانی کر مسلمان ہو جا. تجھے پتہ نہیں کہ یہ سچا نبی ہے؟ تو رات میں کیا پڑھا ہے؟ مسلمان ہو جا، تیری وجہ سے ان بیچاروں کو بھی جہنم ملے گی، تو بے ایمان ہے، اس لیے مسلمان ہو جا. خیر دعوت پیش کی. اس نے آگے سے کہا کہ یار میں کیسے مسلمان ہوں، میں اس خدا کو کیسے مانوں جو قرضے مانگتا ہے؟ سمجھ آئی یہ بات؟ میں اس خدا پر ایمان کیسے لے آؤں جس کی تو دعوت ہے؟ تمہارا خدا تو قرضے مانگتا ہے. اور اقرض اللہ قرضا حسنا، وہ تو کہتے ہیں مجھے قرضہ دو. جو خود بھوکا خدا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ اب وہ ہم سے مانگتا ہے. ایک دوسرا ایسا خدا تمہارا جس خدا کی تو دعوت دیتا ہے میں اس کو نہیں مانتا. تمہارا خدا ایسا ہے ہمیں سود سے روکا خود سود دیتا ہے، ہمیں پرافٹ سے منع کیا ہے، خود کا 1 روپیہ دو تو 700 دوں گا، اور خود سود دیتا ہے، لہٰذا میں ایسے خدا کو نہیں مانتا. یہ اس نے بات کی. ابو بکر صدیق نے چھوڑ کر تھپڑ لگایا شیخ الحدیث صاحب کو وہاں پر مجمع کے اندر، اور آیا پورا دھماکہ. صحیح جتنا فرماتے ہیں زور لگتا تھا، ایک دفعہ تو اس کا چہرہ بھی جوتی کی طرح ہو گیا، ادھر ہو گیا. اب صدیق اکبر واپس آئے، ان کو جرأت نہیں ہوئی ابو بکر صدیق کو چھیڑنے کی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تمہارے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا نا، معاہدہ ہے تو خدا کی قسم اور گبرا میں تجھے قتل کر دیتا. یہ بات ہے. اب آج کل اگر کوئی مولوی ہوتا ہے پاکستانی مولوی، کیا کہتا سیاسی کی ہے ابو بکر صدیق، تھپڑ نہیں مارا. یہ بے ایمان ایسے کہتا نہ کہتا. آج کل کا مولوی کے اخلاق میں تو یہ تھپڑ جو مار دیا یہ سختی کی ہے. سخت ابو بکر صدیق بھائی تھپڑ لگا دیا ان کے مدرسے میں جا کے. آج کا ملا نہیں کہے گا. اللہ اس مولوی کو ایمان نصیب فرمائے. ہاں بھائی حضرت تو واپس آ گئے، یہودی بھی پیچھے آ گئے، وہ علامہ صاحب بھی مقتدی بھی ادھر ہی ہاتھ رکھا ہوا، یا رسول اللہ نے مجھے تھپڑ مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ تھپڑ مارا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بھائی کیا جھگڑا ہے؟ آپ نے فرمایا جی انہوں نے یہ بکواس کی ہے اور میں مجبور ہو گیا غیرت کی وجہ سے، اس کا علاج تھپڑ ہی تھا اور میں برداشت نہیں کر سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھائی تم نے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم ہم نے نہیں توبہ توبہ، ہم ایسی بات کر سکتے ہیں کہ اللہ بھوکا ہوگی ہے تو ہم خدا پہ ایمان نہیں رکھتے. استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے. بس یہی اس نے کہا. اوپر اللہ نے فرمایا ابو بکر سچ کہتا ہے. صدیق کی تصدیق اللہ کر رہے ہیں. لقد سمع اللہ، اللہ داڑیاں سنیاں، لقد سمع اللہ، البتہ تاکہ سن لیا اللہ نے، قول الذین، بکواس
الذین ان کا قالوا ان اللہ فقیر جنہوں نے کہا کہ اللہ منگتا ہے بھوکا ہو گیا فقیر ہے فنحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں. یہ بکواس اللہ نے خوب سنا. وہ تو مکر رہے تھے. اللہ نے فرمایا صدیق سچ کہتا ہے انہوں نے یہ بکواس کیا. معلوم ہوتا ہے وہ تھپڑ اللہ کو بھی پسند آیا. اس سے یہ بھی پتہ چل دیا کہ مشرک کا بخار کٹنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ منہ پہ مارنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے. یہ مارا اس کو. اچھا دوسرا مسئلہ یہ سمجھو کہ یہودی تو مولوی تھے اور تورات پہ ان کا ایمان کا دعویٰ تھا اور ایمان باللہ کا بھی دعویٰ تھا. تو پھر کیا وہ سچ مچ سمجھتے تھے کہ اللہ فقیر ہو گیا؟ یاد رکھنا قطعاً نہیں. انہوں نے اپنے عقیدے کے طور پہ نہیں کہا آپ کس نقطے کو سمجھنا ہے. یہودیوں نے الزام قائم کیا اسلام پر اعتراض کا. الزامی طور پہ اس نے کہا کہ تمہارے قرآن میں آ گیا اقرض اللہ. اور سمجھو اس لیے تم جو خدا کا نقشہ پیش کر رہے ہو تمہارا خدا فقیر ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کو فقیر سمجھ رہا تھا بلکہ اس نے قرآن پہ دراصل اعتراض کیا اور قرآن پہ اعتراض یہ کیا اور اسلام کے مال اور صدقات کے نظام پہ اعتراض کیا کہ یہ جو تم لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ ایک کے بدلے 700 ملے گا اور یہ کہہ رہے ہو اقرض اللہ قرضا حسنا. ان الفاظ پہ اس نے گرفت کی اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ واقعتاً اللہ فقیر ہے. اس نے الزام دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا اسلام میں کیسے قبول کروں؟ تمہارے اسلام کے مطابق تو خدا منگتا ہے خدا فقیر ہے. تو یہ اس نے اعتقاداً کہا یا الزاماً کہا؟ مجھے بولو ذرا. الزاماً کہا, اعتقاداً نہیں کہا, الزاماً کہا. اور سمجھو اس نے الزاماً کہا کہ اللہ نے کیا فرمایا سنکتب ما قالوا. الزاماً بھی کہا الزاماً بھی کہا تب بھی مستحق ہے جہنم کا. یہ قانون نکل آیا کہ اللہ کے متعلق یا توحید کے خلاف کوئی آدمی الزاماً بھی بات کر دے تو وہ بھی مجرم ہے. الزاماً بھی بات کر دے تو وہ بھی بولو وہ بھی کیا ہے؟ اعتقاداً تو بولنا ہے ہی جرم. لیکن یہودیوں نے الزاماً فقیر کہا کہ تمہاری تقریر کے مطابق یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے. الزاماً الزام رکھا ان کو بھی مجرم قرار دیا گیا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. وہ تو تھے یہودی اس زمانے کے. یہ یہودی ہے برے صغیر کا. اور اب ذرا اس کا پوری عبارت پڑھنی بھی مشکل ہے. اس نے جو بکواس کیے اللہ رب العزت کے بارے میں, یہ فتاوی رضویہ احمد رضا خان کا اور صفحہ اس کا 543. یہ 547 اور جلد نمبر 15. اس میں کہتے ہیں دیوبندیوں کے جھوٹے خدا. اسی یہودی کی طرح کہہ رہا ہے. آگے کہتے ہیں دیوبندی ایسے کو خدا کہتی ہیں جو وہابیہ کا خدا ہے جس کا بیان ابھی گزر چکا. اتنے بس اور رکھتا ہے کہ اچھا آگے وہ وصف بتا رہا ہے کہ خدا کیا کرتا ہے, وہ چوری کر سکتا ہے, وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ, مرضی اور زنی کی دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے. مردانہ زنانہ دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے. سمجھ نہیں, جوفدار ہے, صبح
نہیں خلصہ مشکل ہے یا کم از کم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے، یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو جلا بھی سکتا ہے، ڈبو بھی سکتا ہے، زہر کھا کر یا اپنا گلا گھونٹ کر بندوق مار کر خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے ماں باپ جورو بیٹا سب ممکن ہے، بلکہ ماں باپ ہی سے پیدا ہوا ہے، ربڑ کی طرح پھیلتا سمٹتا ہے، برما کی طرح چمکا ہے، ایسے کو جس کا کلام فنا ہو سکتا ہے، جو بندوں کے خوف کے باعث جھوٹ سے بچتا ہے کہ کہیں وہ مجھے جھوٹا نہ سمجھ لیں، بندوں سے پورا چھپا کر پیٹ بھر کر جھوٹ بک سکتا ہے، ایسے کو جس کی خبر کچھ ہے اور علم کچھ، خبر سچی ہے تو علم جھوٹا، علم سچا ہے تو خبر جھوٹی، ایسے کو جو سزا دینے پر مجبور ہے، نہ دے تو بے غیرت ہے، معاف کرنا چاہے تو ہیلے ڈھونڈتا ہے، خالق کی آڑ لیتا ہے، ایسے کو جس کی خدائی کی اتنی حقیقت کہ جو شخص ایک پیڑ کے پتے گن دے اس کا شریک ہو جائے، جس نے اپنے سب سے بڑھ کر مقرب ایسوں کو بنایا جو اس کی شان کے آگے جماعت سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، جو چوڑوں چماروں سے لائق تمثیل ہے، ایسے کو جس نے اپنے کلام میں خود شرک بولے، جا بدا بندوں کو شرک کا حکم دیا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کی سیریس زبان ہے۔ ابھی میں آپ کو وہ نہیں سنا رہا جو اس نے بکواس کی ہے شروع سے، کہتا ہے ایسے کو جس میں ہر عیب نقص کی گنجائش ہے، جو اپنی مشیخیت رکھنے کو کثرت عیبی بننے سے بچتا ہے، چاہے تو ہر گندگی میں آلودہ ہو جائے، ایسے کو جس کا علم حاصل کیے حاصل ہوتا ہے، اس کا علم اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو جاہل رہے، ایسے کو جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے، کھانا پینا، پیشاب پاخانہ کرنا، ناچنا، تھرکنا، نچ کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جماع کرنا، لباست جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مقبول بننا، کوئی خباثت کوئی فضیلت اس کی شان کے خلاف نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اب یہودیوں نے اتنی بات کی کہ ان اللہ فقیر، تو اللہ نے ان کو کافر اور مجرم قرار دیا، اور یہ اعلیٰ حضرت اتنا بکواس کر رہا ہے کھل کر، انہوں نے بھی الزاماً یہ بات کی، اور یہ بھی الزاماً اتنا گند کسی سکھ کی کتاب میں بھی نہیں اور کسی ہندو پنڈت کی کتاب میں بھی نہیں۔ اب ہمیں کہتے ہیں کہ بڑے سخت ہیں، اب ایسے کافر کے بارے میں کیا نرمی کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ خبیث اور گندی زبان بول رہا ہے، جو ایک ہندو، سکھ، مجوسی، پنڈت بھی اس کی جرت نہیں کر سکتا، جتنی عادتیں اس کی اپنی تھی مخنث مفعول بننے کی، اور ساری وہ عادتیں اپنی عادتیں اللہ رب العزت پر فٹ کر رہا ہے، تو اس سے بڑا دجال اور کافر دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ مار تو آپ کے مولویوں کی ہے کہ میرے استاد کو بھی اعلیٰ حضرت کی کتاب میں کوئی کفری یا عبادت نہیں دی، یہ بھی سارا اسلام ہے۔ تو سمجھ آئیے بات جب گئی، یہ جلد 15 صفحہ میں نے بتا دیا، 547۔ اب ذرا آپ اندازہ فرماؤ، یہودی صرف ان اللہ فقیر الزامن کہیں، ابو بکر صدیق تھپڑ لگائے فقیر کہنے پر، اور اگر احمد رضا ہاتھ چل جاتا ابو بکر صدیق کے یا فاروق اعظم کے، تو اس کو تو زندہ آگ میں جلاتے خبیث کو۔ ایسی گندی بولی، ایسی گندی، بریلوی کہتے ہیں عبارات پہ گفتگو، یہی عبارت رکھو سامنے اور اس سے ہلنے نہ دو، اس کو پہلے حل کر یا اعلیٰ حضرت کو کافر اور مرتد مان۔ ایک اور بھی ہے ڈاکٹر صاحب، جس کا جب تک خطیب کا نام پیش نہ کرے تقریر مکمل نہیں ہوتی، وہ بھی ذرا اس کی بھی سنو۔ کہتا ہے کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے، کبھی ہم سے
کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی ہر جائی ہے. سمجھ رہی آپ کو؟ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، ڈاکٹر اقبال ہے. کبھی ہماری امداد کرتا ہے، کبھی غیروں کی کرتا ہے، کبھی ہمارا دوست ہے، کبھی دشمنوں کا دوست ہے، کافروں کا دوست ہے. بات کہنے کی نہیں تو بھی ہر جائی ہے. کہتا ہے بات کہنے کی تو نہیں ہے لیکن یا اللہ تو بھی ہر جائی ہے. تو سمجھ آئیے بات. اب ہر جائی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جدھر کوئی ٹکڑا مل جائے اسی کا بن جائے. تو بھی ہر جائی ہے. یہ کلیات اقبال ہے، صفحہ نمبر اس کا 131 ہے. اور دوسرا شعر ذرا سننا. یہودیوں نے اتنا کہا ان اللہ فقیر. اب ذرا ڈاکٹر کی بھی سنو. کہتا ہے سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رضا کی نہیں ہے، بخیلی ہے یہ رضا کی نہیں ہے. پتہ نہیں اللہ کرے آپ سمجھ گئے. اللہ کو بخیل کہنا یہ جرم نہیں. فقیر کہنے والے ان پر تو خدا نے فتویٰ لگایا. اور جو کہہ رہا ہے سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رضا کی نہیں ہے. بھائی ہو سمندر، تو قادر ہے، سارا کچھ تیرے پاس ہے، لیکن ہمیں تھوڑے تھوڑے قطرے دیے ہیں. سارا رزق جو تیرے پاس ہے تو ہمیں زیادہ دینا تھا نا. شبنم اور صبح والی تریڑ اور قطرے جو پانی کے ہیں تیرے پاس تو سمندر ہے، تو مختار کل ہے، لیکن ہمیں دیا کیا ہے؟ تھوڑے تھوڑے قطرے شبنم کے دیے ہیں. تو ہم اب آپ کو رزاق نہیں کہیں گے، بخیل کہیں گے. یہ بخیلی ہے، رزاقی نہیں ہے. یہ رزاقی کا تقاضا نہیں بلکہ کیا ہے؟ بخیلی ہے. یا اللہ تو بخیل ہے اس لیے ہمیں معاذ اللہ زیادہ نہیں دیا، ورنہ تو دے سکتا تھا. مال ہونے کے باوجود ہمیں بھوکا رکھا ہے. یہ بخیلی ہے، رزاقی نہیں ہے. یہ کلیات اقبال صفحہ 252. اب فرماؤ اور دوستوں بزرگوں، یہ ان اللہ فقیر ان سے کم ہے جملہ. خطیب کی تقریر نہیں مکمل ہوتی اور سکولی تو اس کو نبوت کا درجہ دیتی ہے. نبوت کا اتنا ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کے اشعار اچھے بھی ہیں، انگریز کے خلاف اچھے اشعار بھی ہیں، لیکن جو گند ہے وہ نکلا نہیں یورپ والا گند. وہ یورپ والا گند باقی ہے، صفائی نہیں ہوئی. اور جو لوگ بالکل نبوت کا مقام دیتے ہیں تو سمجھ آئیے آپ کو. یہ پرچی والا لکھتا ہے کہ ایک تھپڑ حضرت شاہ صاحب نے بھی لگایا تھا. جھگڑے 2 تھپڑوں گئے. یہودیوں سے چل رہا ہے اس تھپڑ پہ جھگڑا سارا، اور ان بزرگوں سے چل رہا ہے کس تھپڑ پہ جھگڑا. پرانے لوگ غیرت والے ہوتے تھے. محمد علی جلندری جو تھا تو لمبا واقعہ وقت نہیں آیت رہ جائے گی. پرچیاں ایسی شرارتوں کے لیے لکھتے ہو. تو وہ محمد علی جلندری جو تھا انہوں نے جان بوجھ کے لمبا واقعہ تقریر شاثر سے کروائی اور پرچی یہ لکھی تھی کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، شکاشی کرتے ہیں، بیویاں پیش کی جاتی ہیں. یہ احمد رضا کا نتیجہ یہ کیسا ہے؟ تو شاہ صاحب نے وہاں بات کر دی رات کو کہ انبیاء کی حیات بند کیا ہے. انہوں نے شور ڈال دیا کہ جہاں ابتدا ہو رہی ہے خیر المدارس کے مدرسہ سے، خیر مجلس میں جب آئے تو شاہ صاحب نے کہا مجھ سے بات کرو، جو میں نے بات کی ہے میں نے حق بات کی ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے کرو بات. اب شاہ صاحب سے بات کون کرے؟ تو محمد علی جلندری مولانا حسین علی کو گالی نکالنے لگا. شاہ صاحب نے ایک دفعہ بھی منع کیا کہ تو مجھے جوتے مار میں برداشت کروں گا لیکن میرے استاد کے بارے میں کچھ نہ کہنا. ایک دفعہ کہا تو وہ پھر نہیں رہا. پھر وہ شروع ہوا مولانا حسین علی کے بارے میں. دوسری دفعہ شاہ صاحب نے کہا انسان کے بچے بھائی
تیری میری ہے، مولا حسین علی پہ خدا کی رحمت ہو، وہ دنیا سے ہی چلے گئے، اب تو ان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ محمد علی نے پھر نام لینا تھا تو شاہ صاحب نے یوں کر کے اس کا گھر ذرا چھوٹا تھا، چارپائی سے پیچھے جا کے گرا بیٹھا تھا نا، تو شاہ صاحب کا سید والا تھپڑ تھا صحیح، تو ایسا لگایا کہ اب یہ نذیر فیصلہ آبادی اور یہ وہاں دورہ حدیث میں تھے، یہ فیصلہ آباد والا نذیر، تو یہ اٹھا شاہ صاحب کو مارنے کے لیے، یہ بھی چارپائی سے ہٹ کے وہیں گر گیا، تو شاہ صاحب اسی طرح جو عملی اللہ انہیں کے اندر کھڑے رہے، کوئی کسی میں جرت نہ ہو، تو ایک تھپڑ یہ بھی لگا تھا اور ایک تھپڑ ابو بکر صدیق نے لگایا اور ایک تھپڑ ابو بکر صدیق کے عقیدے کے امین حضرت شاہ صاحب نے لگایا، تھپڑ دو ہے۔ اچھا خیر، آپ میں بھی یہ غیرت ہونی چاہیے، ہاں ہمارے حضرات میں غیرت تھی، اور مولوی غیرت والا وہی کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھو جی، ان اللہ فقیر بنان اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء، اور مسئلہ نکل آیا، اللہ فرماتے ان کی یہ بدماشی بھی ہم لکھوائیں گے، اور انہوں نے یہ تو اتنے ظالم ہیں کہ نبیوں کے قاتل ہیں، نبیوں کے قاتل ہیں۔ یہ کیوں آیا؟ اس میں قانون آ گیا کہ مد مقابل ضدی کی بےزتی کرنا یہ بھی سنت اللہ ہے۔ حالانکہ جہاں قتل انبیاء کو یاد دلایا جا رہا تو اتنے بے ایمان ہو، اب بھی تم نے بکواس کیا اور تم اتنے شیطان لعین ہو، تم تو نبیوں کے قاتل ہو، وہ بھی لکھا ہوا ہے، اتنے بڑے مجرم ہو۔ سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ ہاں یہ